بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے بارے میں دروس کے سلسلے میں آج الحمدللہ 5واں درس ہے۔ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے سابقہ یعنی چوتھے درس میں رمضان اور روزے کے فائدوں کے بارے میں گفتگو مکمل کی گئی تھی، وللہ الحمد۔ اور انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم روزے سے متعلقہ اہم مسائل کو جانیں اور سمجھیں گے باذن اللہ تعالی۔ میرے محترم سامعین، بھائیوں اور بہنوں، اس مجلس کے بارے میں بھی پیشگی بتائے دے رہا ہوں کہ اس میں بھی گفتگو کچھ طویل ہو جائے گی۔ میں کوشش تو کروں گا کہ بات مختصر رہے، لیکن مسائل کی اہمیت کے پیش نظر بات کو مختصر رکھنا مناسب محسوس نہیں ہوتا، لہذا آپ صاحبان سے پھر سے گزارش ہے کہ صبر کے ساتھ اپنی توجہ جمائے رکھیے گا تاکہ مسائل کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اور انشاءاللہ ایسا کرنا سب کے لیے خیر کا ہی سبب ہوگا۔ بات کو مختصر رکھنے کے لیے میں آیات شریفہ اور احادیث مبارکہ کے عربی متن کی بجائے ان کے صرف ترجمے پر ہی اکتفا کروں گا۔ عربی متون اور حوالہ جات کے لیے آپ صاحبان کتابی مضمون کا مطالعہ فرما سکتے ہیں جو میرے بلاگ پر موجود ہیں، اس کا ربط یعنی لنک بھی آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو رمضان کے مسائل میں سے سب سے پہلا مسئلہ رمضان کا روزہ چھوڑنے کا مسئلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں، لہذا تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اور دنوں میں روزے رکھے، یعنی صحت یاب ہونے پر یا سفر ختم ہونے کے بعد چھوڑے ہوئے روزوں کے بدلے اور دنوں میں روزے رکھ لے۔ اللہ تم لوگوں کے لیے نرمی چاہتا ہے اور تم لوگوں کے لیے سختی نہیں چاہتا، اور یہ اس لیے ہے کہ تم لوگ گنتی پوری کر لو، یعنی رمضان کے روزے رکھنے میں ان روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ کی عطا فرمائی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ سورت البقرہ کی آیت نمبر 185۔ اس آیت شریفہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر پر ہونے کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس مسئلے میں دو باتیں قابل غور ہیں اور اچھی طرح سے سمجھی جانے کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اعلیٰ سفر، یعنی جب تک سفر پر ہو، یعنی سفر میں ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب تک سواری پر ہو یا سوار ہو، کیونکہ سفر صرف سواری پر ہونے یا سواری پر سوار ہو کر چلنے پھرنے کی حالت نہیں ہوتی، ایسی حالت کو فی السفر کہا جاتا ہے، اور اعلیٰ سفر اس حالت کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی انسان اپنے گھر والی بستی سے نکل کر رہتا ہے، اور جتنی دیر اس حالت میں رہتا ہے وہ سفر پر ہی ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی پورا مہینہ بھی سفر پر ہو تو رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سفر ختم ہونے کے بعد جتنے روزے چھوڑے گئے انہیں رکھنا فرض ہے، ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ سفر کتنی مسافت کے بعد شروع ہوتا ہے یا کتنی مسافت طے ہونے کے بعد سفر کا حکم ہوگا، اس معاملے میں فقہاء کرام کی طرف سے بہت سی باتیں کی گئی ہیں، لیکن سنت مبارکہ میں ایسی کوئی کسوٹی نہیں ملتی جو مسافت یا فاصلے کو طے کرتی ہو، محدود کرتی ہو کہ اتنی مسافت یا اتنے فاصلے کے بعد سفر کا حکم لاگو ہو جائے گا۔ ایسی کوئی کسوٹی سنت مبارکہ میں نہیں ملتی، بلکہ معاملہ نیت پر منحصر ہے۔ اس کے بارے میں الحمدللہ ایک الگ تفصیلی بیان ہو چکا ہے نماز قصر کرنے کے بارے میں، اور اسی میں سفر کے بارے میں بھی ساری تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ دوسرا مسئلہ رمضان کے مسائل میں سے وہ یہ کہ مسافر رمضان کا روزہ چھوڑے یا رکھے۔ چھوڑنے کی صورت میں کوئی کفارہ نہیں۔ ایمان والوں کی والدہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ عنہ بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا، کیا میں سفر میں روزے رکھوں؟
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، اگر چاہو تو روزہ رکھو اور اگر چاہو تو افطار کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ پھر کہتا چلتا ہوں کہ تفصیلی حوالہ جات کے لیے آپ کتابی مضمون دیکھ سکتے ہیں۔ اور ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ہم 16 رمضان کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کے سفر پر نکلے، اور ہم میں سے روزہ دار بھی تھے اور بغیر روزے کے بھی، لیکن نہ کسی روزہ دار نے کسی بغیر روزے والے پر اعتراض کیا اور نہ بغیر روزے والے نے روزہ دار پر۔ یہ بھی صحیح مسلم میں ہے کتاب الصیام میں۔ تو ان دو احادیث شریفہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دوران سفر میں روزہ رکھے یا روزہ چھوڑے یہ صاحب سفر یا مسافر کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن چھوڑنے کی صورت میں اس روزے کا کوئی کفارہ نہیں، مگر اس کے بدلے میں کسی اور دن سفر ختم ہونے کے بعد روزہ رکھنا جوں کا توں فرض رہے گا اور اس کو رکھنا ہوگا۔ تیسرا مسئلہ کہ حیض یعنی جسے ماہواری کہا جاتا ہے، حیض اور نفاس اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے روزے کا کیا حکم ہے کہ جب کوئی عورت حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو تو یا دودھ پلانے والی ہو تو اس صورت میں اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ہی تو ہے کہ عورت جب ماہواری میں ہوتی ہے، حیض میں ہوتی ہے، تو نہ ہی نماز پڑھ سکتی ہے نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے، اور یہ عورت کے دین میں ایک طرح کی کمی ہے۔ اور ایمان والوں کی والدہ محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سے پوچھا گیا اس سلسلے میں، اس بارے میں، تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے ہوئے ہم میں سے کسی کو یہ موقع پیش آتا، یعنی حیض واقعہ ہو جاتا، ماہواری آ جاتی، تو ہمیں روزوں کی قضاء کا حکم تو دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضاء کا نہیں۔ تیسری حدیث شریف جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں اس مسئلے کا بیان ملتا ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل وضع عن المسافر، اللہ عز وجل نے مسافر کے لیے روزہ رکھنے اور نماز آدھی کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی مسافر کے لیے سفر ختم ہونے کے بعد روزہ رکھنے کی اور دوران سفر نماز آدھی کر کے پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ عطا فرمائی ہے۔ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت اگر اپنی یا دودھ پینے والے بچے کی جان کے خطرے کے باعث روزہ چھوڑتی ہے تو اس پر قضا نہیں ہے، یعنی وہ قضا کے لیے دوبارہ سے روزہ نہیں رکھے گی، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ اگر حاملہ عورت روزے کی وجہ سے اپنی جان پر خطرہ محسوس کرتی ہے اور دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کے لیے خطرہ محسوس کرتی ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے کسی غریب کو کھانا کھلائے، ان دونوں عورتوں پر کوئی قضا نہیں ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اس حدیث کی سند امام مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ حیض اور نفاس اور روزے کی قضا کیوں اور نماز کی قضا کیوں نہیں؟ گو کہ اس قسم کی باتوں کے جواب میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن امت کے اماموں رحمہم اللہ نے بہت اچھی نصیحت کی ہے کہ منطق اور فلسفے کا جواب منطق اور فلسفے سے دینے کی بجائے قرآن کریم اور صحیح حدیث شریف سے دیا جائے۔ پھر کوئی قرآن پاک اور صحیح حدیث شریف کی دلیل مانے یا نہ مانے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین مبارکہ جو کہ دین کے احکامات کی اصل اور حقیقی کسوٹی ہیں، انہیں قبول کرنے کے لیے عقل اور فلسفے اور منطق کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکتا، بلکہ انہیں قبول کرنا فرض ہوتا ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے روزے کے سلسلے میں اس معاملے کو الحمدللہ ایک الگ بیان کے طور پہ کافی تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے، کتابی صورت میں بھی موجود ہے۔ تو اس مسئلے کو یہیں تک روکتے ہیں اور اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ جو میرے بھائی اور بہن اس مسئلے کو مزید تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس بیان کو سن سکتے ہیں یا وہ اس مضمون کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ تو چوتھا مسئلہ ہے بوڑھوں اور مریضوں کے روزے کا حکم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ
بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس صورت میں کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں کسی غریب کو کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں، یعنی کسی غریب کو اپنے روزے کے بدلے میں کھانا کھلا دے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے لیے کوئی قضا نہیں کہ بدلے میں روزہ ہی رکھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور جو اس کی قدرت رکھتے ہوں فدیہ دینے کی، وہ فدیے کے طور پہ غریب کو کھانا کھلائیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہی یہ فرمان ہے کہ اس معاملے میں، یعنی روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ دینے کے معاملے میں، یہ اجازت صرف ان کو دی جائے گی جو روزہ رکھنے کی جسمانی طاقت نہ رکھتے ہوں، یا ایسا مریض جس کی بیماری ختم ہونے کی امید بھی نہ ہو۔ یعنی مسئلہ یہ ہوا کہ بوڑھے اور مریض لوگ جن کی مرض اور جن کے بڑھاپے کی حالت یہ ہو کہ دوبارہ سے ان کی صحت اس قابل ہونے کی امید نہ رہے کہ وہ خود اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں، جسمانی طاقت ان کو اتنی نہ مل سکتی ہو، تو وہ اپنے روزے کا فدیہ دیں۔ اور جو مریض جن کے بارے میں یہ یقین دہانی ہو یا کافی حد تک یقینی قوی امید ہو کہ وہ لوگ اپنی صحت مندی کی طرف پلٹ آئیں گے، تو پھر وہ کچھ انتظار کریں یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو جائیں اور وہ اپنے روزے کی قضا ادا کریں، فدیہ ادا کرنے کی بجائے۔ پانچواں مسئلہ، روزے کی حالت میں ہم بستری کا حکم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان کی راتوں میں تم لوگوں کے لیے اپنی عورتوں سے ہم بستری حلال کر دی گئی ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ سورت البقرہ کی آیت نمبر 187 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرمان میں رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں یعنی بیویوں اور باندیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت فرما دی۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ باندی یا لونڈی کا مطلب خادمہ، نوکرانی یا ملازمہ وغیرہ نہیں، بلکہ زر خرید عورت ہے، یا جو کافر عورت میدان جہاد میں مسلمانوں کے ہاتھوں لگی ہو اور خلیفہ کی طرف سے، حاکم مسلمان کی طرف سے کسی مسلمان کو دی گئی ہو۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اور معاملے کی بہت کھلی سی وضاحت ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے مکمل طور پر بے لباس ہو سکتے ہیں، لہذا جو لوگ میاں بیوی کے اس ملاپ کے لیے، جنسی ملاپ کے لیے، ہم بستری کے لیے لباس داری کی حدود مقرر کرتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے فتوے داغتے ہیں، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کوئی صحیح دلیل نہیں رکھتے۔ اس موضوع پر بات انشاءاللہ پھر کبھی۔ یہاں تو اس مسئلے کا بیان ہو رہا ہے کہ رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ یعنی بیویوں اور باندیوں کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن دن میں یعنی روزے کی حالت میں ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے اور اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور ایسا کرنے کا کفارہ یا تو یہ کہ ایک غلام آزاد کیا جائے، یا 2 ماہ مسلسل روزے رکھے جائیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اور اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں مارا گیا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، جی نہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پوچھا، کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی نہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے پھر عرض کیا، جی نہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تشریف فرما رہے۔ کچھ دیر بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھجوروں کا ایک بڑا ٹوکرا لایا گیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، جی میں حاضر ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ کھجوریں لے جاؤ اور صدقہ کر دو۔ تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاجوں کو دوں؟ اللہ کی قسم، مدینہ میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ ان کی داڑھیں مبارک نظر آنے لگیں، اور پھر انہوں نے ارشاد فرمایا، اچھا چلو اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔
اس حدیث شریف سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر رمضان میں روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کا روزہ بھی فاسد ہو جاتا ہے اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، یا تو ایک غلام آزاد کروائے، یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب چلتے ہیں چھٹے مسئلے کی طرف، اور یہ ہے کہ جو شخص اپنی جنسی خواہش پر قابو رکھ سکتا ہو وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، یعنی اسے چوم سکتا ہے اور اس کے ساتھ بغل گیر ہو سکتا ہے۔ ایمان والوں کی والدہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے یعنی چومتے اور بغل گیر ہوتے یعنی گلے ملتے، لیکن وہ سب سے زیادہ اپنی شہوت پر قابو پانے والے تھے، یعنی سب سے زیادہ اپنی جنسی طلب پر قابو پانے والے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث شریف، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے روزے کی حالت میں بیوی سے یا لونڈی سے بغل گیر ہونے کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور نے پوچھا تو اسے منع فرما دیا۔ جسے اجازت دی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا اور جسے منع فرمایا تھا وہ جوان تھا۔ یعنی اس حدیث شریف سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ جو شخص اپنی شہوت پر قابو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے روزے کی حالت میں بیوی یا لونڈی سے بغل گیر ہونا یا بوسہ لینا، اس کو چومنا جائز نہیں ہے۔ جسے اجازت دی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا، یعنی وہ اس میں جوان کی طرح کی طلب اور شہوت تو نہیں ہوگی، جو ہوگی اس پر وہ قابو رکھ سکے گا، اور جوان میں ظاہر ہے اس چیز کی طلب بہت زیادہ ہوگی اور اس کے لیے قابو رکھنا بہت مشکل ہوگا، اس لیے بوڑھے آدمی کو اجازت دے دی اور جوان آدمی کو اجازت نہیں دی۔ 7واں مسئلہ یہ کہ اذان کا جواب دینے کا کیا حکم ہے، اور کیا افطار کے وقت مغرب کی اذان کا جواب دینا افضل ہے یا افطار کرنے میں جلدی کرنا افضل ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اذان کا جواب دینے کی شرعی حیثیت کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف رہا ہے۔ سب کی مختلف آراء کی روشنی میں، مختلف رائے کی روشنی میں جمہور علماء یعنی اکثریت علماء کی یہ ہے کہ اذان میں مؤذن کے کہے گئے کلمات کا جواب دینا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اذان کا جواب دینا ایک افضل عمل ہے اور جس کا بڑا اجر و ثواب ہے، عظیم اجر ہے۔ جو اذان کا جواب نہیں دے گا وہ شخص کسی واجب کو چھوڑنے کا گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن ایک بہت عظیم اجر کمانے سے محروم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح افطاری میں جلدی کرنا بھی بڑا اجر و ثواب والا کام ہے۔ تو ان دونوں کاموں کو بیک وقت کیا جا سکتا ہے، ایسا کرنا قطعاً ضروری نہیں کہ ایک کام کی افضلیت حاصل کرنے کے لیے، اس کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو چھوڑ دیا جائے۔ دونوں کاموں کو بیک وقت کیا جا سکتا ہے اور دونوں کی اجر و ثواب انشاءاللہ دونوں کے اجر و ثواب کو اکٹھا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جو ہی اذان کا آغاز ہو افطار کر لیا جائے، اور افطار کرتے ہوئے درمیان میں رک کر مؤذن کے کلمات پر جواب دیا جائے، کیونکہ جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب مؤذن ایک فقرہ ادا کر لے تو پھر اس کے جواب میں آپ نے وہ فقرہ ادا کرنا ہے، یا 2-3 فقرات کی جگہ پہ دوسرے فقرے ادا کرنے ہیں۔ تو اس دوران جب کہ مؤذن وہ فقرات ایک فقرہ ادا کر رہا ہے، افطار کرنے والا اپنے منہ میں کوئی چھوٹا سا لقمہ رکھ کر افطاری کو بھی جاری رکھ سکتا ہے، اور مؤذن کے وقفے پر ایک فقرہ ادا کرنے کے بعد اس فقرے کا جواب دے کر اذان کے جواب دینے کے اجر کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو دونوں فضیلتیں، دونوں اجر جمع کیے جا سکتے ہیں، افطار کرنے میں جلدی کی فضیلت بھی اور اذان کا جواب دینے کی فضیلت بھی۔ دونوں میں سے کسی ایک کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں۔ 8واں مسئلہ، اس 8ویں مسئلے کے طور پر میں ان چیزوں یا کاموں کا ذکر کروں گا جن کا روزے کی صحت اور درستگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی وہ کام، وہ چیزیں جن کے ہو جانے سے، جن کے ظاہر ہو جانے سے، جن کے آ جانے سے روزے کے درست ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جن میں سے پہلا کام ہے بھول چوک سے کچھ کھا پی لینا۔ اگر کوئی شخص بھول سے
غلطی سے کچھ کھا پی لے تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ یعنی ایسا ہو جانے کی صورت میں اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا، نہ تو اس روزے پر نہ تو اس کو کوئی فدیہ ہے اور نہ ہی اس روزے کو پلٹانا ہے، کوئی قضا ہے۔ دوسرا مسئلہ روزے میں مسواک کرنا، یہ تو معروف ہے مسلمانوں میں، سبھی مسلمانوں میں، کہ روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے۔ مسواک کرنے سے اس کا روزے دار کے روزے کی درستگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تیسرا ہے سر میں تیل لگانا یا کنگھی وغیرہ کرنا۔ تو اس عمل سے بھی، دونوں کاموں سے، تیل لگانے سے سر میں یا کنگھی کرنے سے بھی روزے کی صحت پر، روزے کی درستگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ چوتھا کام ناک، کان اور آنکھ میں دوائی وغیرہ ڈالنا یا آنکھوں میں سرما لگانا۔ ناک میں ڈالے جانے والی دوائی کے بارے میں اس چیز کی احتیاط بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ دوا ناک کے ذریعے حلق تک پہنچی اور حلق سے نیچے اتر گئی، پیٹ میں چلی گئی، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو دوائی اس قسم کی ہو جو ناک میں سے گزرتے ہوئے حلق اور حلق سے پھر معدے میں چلی جائے، ایسی دوائی استعمال نہیں کی جائے گی۔ رہا معاملہ آنکھ میں ڈالے جانے والے قطرات کا، تو وہ سرمے کی طرح ہی ہیں، یعنی ان کا شرعی حکم سرما ڈالنے کے جیسا ہی ہے۔ اور کان میں ڈالے جانے والے قطرات کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ ان کے ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں، برقرار ہی رہتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی ایسی منصوص خبر نہیں ملتی۔ یوں بھی تجرباتی، مشاہداتی اور علمی طور پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ آنکھ اور کان کھانے پینے کے داخلے کے مقامات میں سے نہیں ہیں، بلکہ جسم کے دیگر مسامات کی طرح مسام ہیں، یعنی جسم کے ایسے سوراخ ہیں جن میں داخل ہونے والی چیز جسم کے اندر نہیں جا پاتی بلکہ انہی سوراخوں تک محدود رہتی ہے۔ تو محض اس وجہ سے کہ اگر کوئی شخص آنکھ میں یا کان میں ڈالے جانے والی دوائی کا کوئی ذائقہ یا اس کا کوئی احساس اپنے حلق تک محسوس کرتا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ وہ دوائی شاید حلق تک پہنچ گئی ہے، کیونکہ ایسا عملی طور پر ہوتا نہیں، یہ صرف ایک محض نفسیاتی احساس ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض سرمے بھی ایسے ہوتے ہیں جنہیں استعمال کرنے کے بعد حلق میں کچھ ذائقہ محسوس ہونے لگتا ہے، بعض دوائیاں یا اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پاؤں کے تلوے پر لگایا جائے تو بھی انسان ان کا کچھ اثر، کچھ ذائقہ سا اپنے حلق میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی سا احساس ہوتا ہے، در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ اور اگر بفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ ایسے قطرات کی تاثیر حلق تک پہنچتی ہے تو بھی اس کا معدے تک خوراک کی طرح پہنچنا ایک غیر ثابت شدہ امر ہے، غیر ثابت شدہ کام ہے، اور ایسے شک و شبہات کی بنیاد پر روزے کے فاسد ہو جانے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ یہی معاملہ جسم کے کسی حصے پر کسی چیز کی مالش کرنے کا ہے، اس سے بھی روزے کی صحت پر کچھ اثر نہیں پڑتا، خواہ یہ مالش کسی علاج کی غرض سے کی جائے یا بغیر علاج کی غرض سے۔ اور اسی طرح سانس کی رکاوٹ دور کرنے والی ادویات کا معاملہ ہے جو منہ میں چھڑکی جاتی ہیں کہ ان کے بخارات کی وجہ سے جو بہت معمولی سی مقدار میں ہی حلق تک پہنچتے ہیں اور معدے تک نہیں پہنچ پاتے، وہ وہیں پہ حل ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، اور یوں وہ خوراک میں تو شامل نہیں ہوتے، نہ ہی معدے تک پہنچتے ہیں۔ لہذا بوقت ضرورت اس قسم کی دوائیاں استعمال کرنے سے روزے کی درستگی پر، اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پانچویں چیز ہنڈیا یا کوئی چیز چکھنا۔ روزہ دار اگر کھانا پکاتے ہوئے ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے، یعنی تھوڑا سا اس چیز کو لے کے زبان کے ساتھ لگائے اور چکھنے کے بعد اس کو منہ سے خارج کر دے تو بھی اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اپنا تھوک نگلنا چھٹی چیز ہے، اپنا ہی تھوک نگلنے سے بھی روزے دار کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور ساتویں چیز روزہ دار کے ارادے کے بغیر کسی چیز کا حلق میں داخل ہو جانا اور نیچے اتر جانا۔ مثلا اگر روزہ دار وضو کر رہا ہے، ناک میں پانی داخل کرے، وہ اپنی طرف سے احتیاط کر رہا ہے کہ پانی آگے نہ جائے، صرف ناک تک رہے، لیکن اس احتیاط کے باوجود بھی پانی اس کے ارادے کے بغیر حلق میں چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یاد رہے کہ اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں لیا جا سکتا کہ روزہ دار
وضو کر رہا ہے تو کھلے جیسے جی چاہے ناک میں منہ میں پانی داخل کرتا رہے کہ میرا کوئی ارادہ تو نہیں ہے کہ وہ میرا حلق تک جائے یا نیچے اتر جائے. جی نہیں، اسے احتیاط اپنی پوری کرنی ہے. اس احتیاط کے باوجود اگر پانی کا کوئی قطرہ اس کے حلق تک جا پہنچتا ہے یا نیچے اتر جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. 8ویں چیز وہ ہے بغیر غذائیت والی دوائی پر مشتمل ٹیکے، قطرات یا سونگھی جانے والی دعا. ایسی دوائیاں جو ٹیکوں، انجیکشنز یا قطروں، ڈراپس یا سونگھائی جانے والی انہیلنگ کی جانے والی طریقوں سے استعمال کی جاتی ہیں یا منہ کے اندر دانت یا مسوڑے یا زبان وغیرہ پر لگائی جاتی ہیں اور حلق تک نہیں پہنچتی، یا ان کے ہلکے پھلکے سے کچھ بخارات حلق تک پہنچتے ہیں اور وہیں حل ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، پیٹ میں داخل نہیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی ان کے داخلے کی وجہ سے جسم کو کوئی غذائیت یا طاقت یا توانائی پہنچتی ہے یا پیاس وغیرہ کو سہارا ملتا ہے. ان دوائیوں کا حکم بھی یہی ہے کہ ان کے استعمال سے روزہ خراب نہیں ہوتا. یہاں ایک چیز تنبیہ کے طور پہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے گریز کرنا ہی بہتر ہے. گو کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس کی وجہ سے روزے دار ایک بہت بڑے نقصان کا شکار ضرور ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کی وجہ سے روزے دار کی منہ کی وہ بو جو بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کے منہ میں پیدا ہوئی، وہ بو جو کہ اللہ کو مسک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، وہ خوشبو اس کی چلی جاتی ہے، اس کے منہ کی وہ بو، وہ خوشبو چلی جاتی ہے. رہا مسواک کرنا، تو مسواک کرنے سے روزے دار اللہ کی اس پسندیدگی سے دور نہیں ہوتا، کیونکہ مسواک کرنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے، کر کے دکھایا ہے. اور مسواک کرنا اپنی جگہ پہ بذات خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کا ایک سبب ہے. اور 9ویں چیز ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے یا پیاس یا کسی اور سبب سے سر میں پانی ڈالنا. ایسا کرنے سے بھی روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ درست اپنی جگہ پہ قائم دائم رہتا ہے. 10ویں چیز بلا ارادہ یعنی احتلام یا کسی اور سبب سے اپنے ارادے کے بغیر منی یا مزی کا خارج ہونا. عبداللہ ابن عباس اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کا کہنا ہے کہ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا. تو اگر کسی شخص کے بغیر اس کے اپنے ارادے کے اس کے جسم سے منی یا مزی نکلے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. منی وہ سفید گاڑھا لیسدار مادہ ہوتا ہے جو شہوت کی حالت میں قوت کے ساتھ شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے، اور مزی وہ مادہ ہوتا ہے جو سفید پتلا ہلکی لیس والا ہوتا ہے، جو عموماً پیشاب سے پہلے یا بعد میں شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے. تو اگر ان دونوں مادوں میں سے کوئی مادہ کسی کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے بغیر اس کے ارادے کے، تو اس شخص کا، مرد ہے یا عورت، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. 11ویں چیز ہے قے آنا. قے یعنی جسے ہم عام زبان میں الٹی کہتے ہیں، الٹی آنا. الٹی آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر روزے دار کو خود بخود قے ہو جائے، جان بوجھ کر وہ نہیں کرتا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس پر کوئی قضا نہیں. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ وہ قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور اس کو اس کی قضا بھی ادا کرنی پڑے گی، یعنی دوبارہ سے روزہ رکھنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں تک ایسے مسائل کا بیان ہو گیا ہے جو عام طور پر جن پوچھے جاتے ہیں، اور اکثر ان کا جواب محض لوگ اپنی رائے کی بنیاد پر دے دیتے ہیں، دلائل کی طرف توجہ کیے بغیر. اور یہ بھی کہتا چلوں ایک دفعہ پھر سے کہ میں نے مسائل بیان کیے اور ساتھ ان کا حل بیان کیا، اور بہت سی جگہوں پر میں نے کسی دلیل کا ذکر نہیں کیا، اور یہ ایسا صرف بات کو مختصر رکھنے کے لیے کیا ہے. آپ میرے بلاگ پر تشریف لے جائیے اور وہاں اس بیان کے کتابی نسخے کو دیکھیے، مضمون کی صورت میں جو ہے اس کو دیکھیے. وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو عربی متون اور تمام تر حوالہ جات کے ساتھ ہر ایک مسئلے کی دلیل مل جائے گی. انشاءاللہ اگلا درس سحری کی فضیلت اور مسائل کے بارے میں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو کچھ سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے منطق، فلسفے
اور ذاتی آراء سے بچا کے رکھے جو ہمیں اللہ اور اس کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تابع فرمانی سے دور لے جانے والی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔